اللہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں ناراض ہوئے؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہیں، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر کے صحن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ پیالہ سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائے، بیوی امتی ہے، شوہر نبی ہیں، برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ، آپ علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ نے کچھ پانی بچا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا، اے حمیرہ رضی اللہ عنہا، تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کو پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت اور درشت لہجے میں گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4912 میں سورہ تحریم کے اس واقعہ کی تفسیر ہے کہ جسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر رات تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھی، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ،
حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت حجش اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئی اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تحفہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور آپ کہاں تھے، اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفر کے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغفر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اے اللہ کے نبی آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بو آنے کا ایسی چیز کے پاس خدشہ ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بن حجش سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے سورہ تحریم میں فرمایا جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ شہد ایک حلال چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالی بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا، اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک اہل ایمان، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہا، انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم حرام کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے نزدیک حرام نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہی، ہم گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔